السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک، اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک بوریت ہے، ایک تناؤ ہے، پریشانی ہے۔ پورا پاکستان یہ ہی سوال اب ہو رہا ہے کہ کیا ہم اس کرائسس سے نکل پائیں گے؟ کیا ہمارے جو سیاسی جو محاذر ہے، یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ عجیب و غریب ہے۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ یار میں چوروں سے نہیں مل سکتا، اور مولانا فضل الرحمان کا خیال ہے کہ عمران خان پاکستانی سیاست میں اس کا عمل دخلی کوئی نہیں، وہ ایک عذاب ہے پاکستان کی سیاست پہ۔ شہباز شریف کو وہ خیال ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں، حکومت کہتی ہے ہم عمران خان سے ملنے کو تیار نہیں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ۔ تو یہ ساری صورتحال میں مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان چلانا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پولیٹیشین نے چلانا ہے۔ تو اگر یہ ملتے نہیں ہیں، اور جو اب آپ کی سپریم کورٹ بھی آ گئی، سپریم کورٹ نے بھی کیا جی الیکشن کرائیں، الیکشن کی لڑائی جاری ہے، سپریم کورٹ بھی تقسیم ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ایک اجتماعی ایک مایوسی بھی ہے، جہاں پہ ایک یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان بڑا ایک پولیٹیکلی چارجڈ ہے، اس میں کسی حد تک کہا جا رہا ہے کہ مقبولیت بڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، مگر اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چیز اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ اس جوش جذبے میں ایک ناکامی، ایک مایوسی نظر آ رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو پھر پاکستان کے حالات شاید اس طرح نہیں رہیں گے، اور آنے والے جو دن ہیں عید کے کچھ دن کے بعد، اگر یہ کسی پوائنٹ آف کامن پوائنٹ پہ ہماری حکومت اور عمران خان کہہ لیں، پی ٹی آئی کہہ لیں، اپوزیشن کہیں کہ اگر یہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ نہ کیا تو حالات بالکل صاف نظر آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں۔ حالات ادھر جا رہے ہیں جہاں پہ ڈنڈا چلے گا، پھر بڑا بھائی جو ہے جس کے پاس طاقت ہے، کیونکہ آپ نے اس طرح کی سچویشن پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں بند گلی میں ایسا پاکستان جا رہا ہے جس میں الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، پیسے نہیں، الیکشن دیں تو تب مسئلہ ہے۔ اور یہاں تک بھی کچھ سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی چیزوں پہ اگری نہیں کرتے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ الیکشن سے مسائل حل جائیں۔ پھر الیکشن کے بعد یہ مسئلہ ہوگا کہ جناب جو پنجاب میں جیت گیا اس نے کہنا الیکشن فیئر ہوئے ہیں، وہ جو ہار گیا اس نے کہنا الیکشن فیئر نہیں ہوئے، تو پھر کس چیز کی گارنٹی کہ آپ الیکشن کے بعد بھی سیکیور ہو جائیں؟ تو بہت زیادہ جو 5-6 جو پاسبلٹیز اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ مگر آپ کو جاتے شروع میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو بیڑا اٹھایا، یہ جو بوریت کا، ڈپریشن کا، مایوسی کا، کہ سیاسی جو ایک تناؤ سا ہو گیا کہ سیاستدان کھڑے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں کروڑوں سالوں کی ذاتی دشمنی ہے۔ تو اس میں جماعت اسلامی نے بہت ایک انیشیٹو لیا، اور اس میں خبریں یہ آ رہی کہ عید کے بعد جماعت اسلامی ایک آل پارٹی کانفرنس APC جس کو مشہور زمانہ کہتے ہیں، گول میز کانفرنس کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تمام پارٹیوں کو بلانے جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں جو امیر جماعت اسلامی اپنے وفد کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی مل چکے ہیں، اور اپوزیشن ہیڈ کہہ لیں یا آپ تحریک انصاف کے سربراہ کو کہہ لیں، عمران خان کو بھی مل چکے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑی سی روم ملا، تھوڑی سی اسپیس ملی ہے۔ اسپیس یہ ملی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تھوڑا سا ایک 1 اسٹیپ آگے گیا کہ چلے ہم کرتے ہیں۔ اس میں ٹریجڈی یہ کہ حکومت تو کہتی ہے ہم عمران سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ساتھ خبر کے اندر یہ بھی خبر ہے کہ خان صاحب نے کہا چلے میں نہیں آؤں گا، میری پارٹی میں اپنے نمائندے بھیج دوں گا۔ تو اس طرح سمجھ لیں کہ 50-50 ہو گیا ہے۔ براہ راست نہ حکومت نے انکار کیا، نہ براہ راست عمران خان نے انکار کیا، دونوں نے کہا چلے آپ شروع کریں، ہم حصہ لیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیاستدانوں کو کہیں نہ کہیں یہ اویئرنیس ہو گئی ہے۔ یہ کسی نے بتایا کہ جناب آپ کے پاس دن نہیں ہے زیادہ، اگر آپ نے یہ عید کے آس پاس یہ مسئلہ حل نہ کیا تو پھر مسئلہ کسی اور طرح سے حل ہوگا، اور اس کے لیے جو حل ہونا ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ ایک لفظ چلتا رہا کہ جی اس بار پھر خیر نہیں ہے، اس بار بڑا سخت کڑا احتساب ہوگا۔ اور ایک ماڈل ہے جو بڑی دیر سے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے، وہ 30-40 سال سے ڈسکس ہوتا ہے، بنگلہ دیشی ماڈل، کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو مستقل جو طاقتور ادارے ہیں، جب وہ بے بس ہو جائیں گے، جب وہ تنگ آ جائیں گے کہ جناب نہ الیکشن ہو رہا ہے، نہ پارلیمنٹ چل رہی ہے، نہ جمہوریت چل رہی ہے، پورا ملک جو ہے وہ ایک جمود کا شکار ہے، معیشت دن بدن تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا، آپ مہنگائی بھی کرتے جا رہے ہیں، پیٹرول بھی مہنگا کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز، بجلی بھی مہنگی کر دی، گیس بھی مہنگی کر دی، رزلٹ کوئی نکل نہیں رہا، تو پھر عام کیا کرے گی؟ ریاست کو چلانا ہے کہ ریاست کو تباہ و برباد کرنا ہے؟ تو اس میں
نظر آ رہا ہے ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے، وہ کہنا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ اسی قابل ہیں، آپ ان کو لڑنے دیں، اور اگر یہ تھوڑے دنوں تک کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے تو پھر اس کا وہی طریقہ کہ آپ ایک قومی حکومت کی طرف جائیں، اور قومی حکومت کو ہو سکتا ہے وہ ایک بحث کی جاتی ہے، یہ میں کوئی آفیشلی آپ کو نیوز نہیں دے رہا، مگر اس طرح کہیں نہ کہیں پاکستان کے کسی نہ کسی کارنر پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ مل جل کے بیٹھے ہیں، ان کے سی وی بھی انہوں نے بھیج دیے ہیں طاقتور لوگوں کو کہ دیکھیں میں امریکہ تو آیا، میں پی ایچ ڈی کی تھی، میری انگریزی بہت اچھی ہے، میں کپڑے جڑے چنگے پہننا، میں یہ کر دوں گا، میں اکانومی کو ٹھیک کر دوں گا، کوئی آگے کہتا ہے میں انڈسٹری کو ٹھیک کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں پاکستان میں جو میڈیا اس کو آزاد کر دوں گا، تو سارے اپنی اپنی جس کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں، تو اس وقت بہت زیادہ ایک ٹیکنوکریٹ دبے دبے چھپے چھپے آرام سے نیوے پنجابی جن کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک پورا ایک ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے، ایک ہوم ورک ہو چکا ہے کہ ایک ایسی ٹیم تیار ہو چکی ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ یہ ناکام رہیں، یہ کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہ رہیں، یہ اسی جھگڑے میں پھنسے رہیں کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب آپ الیکشن کرائیں، آپ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرائیں، 21 ارب کا آپ کا پھڈا چلتا رہے حکومت کے جو ہو ہم نے تو کیبنٹ میں چلے گئے، کیبنٹ نے کہا آپ اسمبلی میں چلے جائیں، اسمبلی نے قرارداد مسترد کر دی، ہم تو پورے قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، ہم نے کیا کریں، ہم سپریم کورٹ بتائیں ہم کیا کریں، ہمیں تو اسمبلی پیسے نہیں دے رہی، الیکشن کمیشن آپ کو پیسے ملے ہیں اسٹیٹ بینک سے، کہا اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی وہ ہمارے پاس تو حکومت نے اجازت دینی ہے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی تو ڈنڈا سوٹا حکومت عدلیہ ان پہ چلا ہی نہیں سکتی، اسٹیٹ بینک تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ تو حکومت کے متحد ہی نہیں، وہ کہیں گے جی ہم کیسے پیسے دیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس نظام میں ایسے کہیں نہ کہیں ایسے کارنر بنا لیے ہیں جس میں کہ سپریم کورٹ کو بھی سیدھا راستہ نظر نہیں دیا جا رہا، کہ انہوں نے کہا پیسے دیں تو ایک اس کو پیسے دے دیں، ہر جو بندہ ہے وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بھی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ اعتزاز احسن کہتا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، 14 مئی کو ہر صورت الیکشن ہو گئے، نہیں تو یہ سارے نااہل ہو جائیں گے۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جی سپریم کورٹ کس طرح میں نااہل کر سکتی ہے، حکومت کو بھی نااہل کرے گی، پھر کیبنٹ کو بھی کرے گی، پھر ساری پارلیمنٹ کو بھی کرے گی، تو سارا سسٹم ہی نااہل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری لڑائی میں جو آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ ایک ہوم ورک موجود ہے، کیونکہ ریاستوں میں اس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے اے بی سی، اگر یہ نہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہ ہوگا، تو اس میں یہ اس بات کے کبھی امکان ہے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ عید کے آس پاس کے دن ہے، اگر کوئی اس میں کوئی سکون نہ آیا، کوئی چیزیں کوئی ڈائریکشن نہ بنی، یا الیکشن ہو جائیں یا کوئی کمپرومائز ہو جائے، اور سننے میں آیا کہ کہیں نہ کہیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ چلیں اگر آپ تھوڑا سا مئی سے آگے چلیں اور ادھر کوشش کیجیے کہ آپ تھوڑا سا اکتوبر سے پیچھے ہیں، تو اسی میں ایک دو مہینہ کر کے کوئی ایسا پوائنٹ نکالیا جائے۔ 2 پوائنٹس پہ کام ہو رہا ہے جس میں جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو آل پارٹیز کانفرنس کی انفارمیشن دی ہے اس کا یہی فوکس ہوگا کہ آپ اس طرح سے ایک آل پارٹی کانفرنس کریں جس میں یہ کہا جائے کہ ساری پارٹی بیٹھ جائیں، تو ایک چیز جس پہ حکومت کہہ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کسی حد تک، وہ کہتے ہیں یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ریزنیبل کہ سارے الیکشن اکٹھے ہوں، تو سارے الیکشن بجائے پہلے پنجاب میں ہو، پھر کے پی کے میں ہو، پھر فیڈرل ہو، تو اس سے بہتر آپ ایک تاریخ کر لیں، آپ مئی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، اور حکومت پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ چلے یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے الیکشن اکٹھے ہوں تو پھر آپ بھی کوئی بینیفٹ دیں اپوزیشن کو، آپ تھوڑا سا اکتوبر سے پیچھے ہیں، تو یہ ایک لاسٹ ہوپ ہو سکتی ہے جس کی کریڈٹ اپنا جماعت اسلامی کو جائے گا، امیر جماعت اسلامی سرائی صاحب کو جائے گا، تو اگر وہ اس کو کر گئے تو پھر آپ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی الیکشن کی چیزیں آ جائیں، پاکستان میں ایک پریڈکٹیبلٹی آ جائے، سیاسی کیوس جو ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے، جو ہر وقت ایک کرائسس کی سچویشن ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ اگر وہ اس میں سیاسی جماعتوں کے لیے لاسٹ کہہ لیں موقع ہے، خیر حالات تو چلتے رہتے ہیں، پر ایک قیمتی موقع ہے، اگر انہوں نے یہ ضائع کر دیا تو اس میں پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی ایسا کوئی ماڈل آ جائے گا جس میں جناب ڈنڈا سوٹا چلے گا، اور سال 2 سال پھر آپ بھول جائیں کون سے الیکشن کون سی سیاسی جماعتیں، پھر ہو سکتا ہے وہ پھر جس طرح کسی زمانے میں اپنا ضیاء الحق نے فرمایا تھا، آیا تھا میں 90 دن کے لیے، جاتے جاتے 11 سال گزر گئے۔ تو پاکستان کی ٹوٹل انپریڈکٹیبلٹی ہے، حالات انتہائی پیچیدہ ہے، اور ان شارٹ اگر یہ 10-15 دنوں میں سیاستدانوں نے، حکومت نے، جو میں بڑی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی شامل ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے کوئی سینسیبل ڈیسیژن نہ کیا تو آگے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے لیے اچھے دن نہیں ہوں گے، سب کو ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔